اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دجال سیریز کے حصہ 32 میں خوش آمدید۔ گزشتہ حصے میں ہم نے پروجیکٹ بلو بیم کے بارے میں بات کی تھی۔ آج کے اس حصے میں ہم انشاءاللہ ہارپ ٹیکنالوجی کے بارے میں بات کریں گے۔ احادیث مبارکہ سے ہمیں اس بات کا ذکر ملتا ہے کہ دجال بارشیں برسانے اور بارشیں روکنے پر قادر ہوگا۔ تو سوچئے، ذرا غور فرمائیے کہ جب دجال آئے تو قدرتی طاقت تو اس کے پاس ہوگی نہیں، تو کیسے بارشیں برسائے گا اور کیسے بارشیں روکے گا؟ آئیے پہلے حدیث مبارکہ سے بارش برسانے سے متعلق خبر کی تصدیق کرتے ہیں۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت نواس بن سمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ یعنی دجال ایک قوم کے پاس آئے گا، انہیں دعوت دے گا تو وہ اس پر ایمان لائیں گے اور اس کی بات مانیں گے، تو وہ آسمان کے بادلوں کو حکم دے گا، وہ بارش برسائے گا، اور وہ زمین کو حکم دے گا تو وہ فصلیں اگائے گی۔ شام کے اوقات میں ان کے جانور چراگاہوں سے واپس آئیں گے تو ان کے کوہان سب سے زیادہ اونچے اور ان کے تھن انتہائی زیادہ بھرے ہوئے اور کوکھیں پھیلی ہوئی ہوں گی۔ پھر ایک اور قوم کے پاس آئے گا اور انہیں بھی دعوت دے گا، وہ اس کی بات ٹھکرا دیں گے، وہ انہیں چھوڑ کر چلا جائے گا تو وہ قحط کا شکار ہو جائیں گے، ان کے مال مویشی میں سے کوئی چیز ان کے ہاتھ میں نہیں ہوگی۔ وہ دجال بنجر زمین میں سے گزرے گا تو اسے کہے گا اپنے خزانے نکال، تو اس بنجر زمین کے خزانے اس طرح نکل کر اس کے پیچھے لگ جائیں گے۔ اسی طرح جامعہ ترمذی میں بھی نواس بن سمان کلابی رضی اللہ عنہ سے حدیث مبارکہ روایت کی گئی ہے کہ وہ دجال کچھ لوگوں کے پاس آئے گا، انہیں دعوت دے گا تو وہ اس کو جھٹلائیں گے اور اس کی بات رد کر دیں گے، لہٰذا وہ ان کے پاس سے چلا جائے گا، مگر ان کے پیچھے پیچھے ان انکار کرنے والوں کے مال بھی چلے جائیں گے۔ ان کا حال یہ ہوگا کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں رہے گا۔ پھر وہ کچھ دوسرے لوگوں کے پاس جائے گا، انہیں دعوت دے گا اور اس کی دعوت قبول کر لیں گے اور اس کی تصدیق کریں گے۔ تب وہ آسمان کو بارش برسانے کا حکم دے گا، آسمان بارش برسائے گا، وہ زمین کو غلہ اگانے کا حکم دے گا، زمین غلہ اگائے گی۔ یاد رکھیے کہ تمام طاقتیں اللہ پاک کی جانب سے ہوں گی تاکہ اللہ پاک اپنے بندوں کو آزما سکے، اور دجال اسی سائنس کو ہی استعمال کر کے ان تمام شعبدہ بازیوں کو انجام دے گا۔ آگے بڑھنے سے پہلے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل کا آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ آگے آنے والے حصوں کے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں۔ بڑھتے ہیں ہارپ ٹیکنالوجی کی جانب۔ ہارپ ہائی فریکوینسی ایرورل ریسرچ پروگرام کا مخفف ہے۔ 22 ستمبر 1940 میں امریکی سائنسدان نکولا ٹیسلا نے نیو یارک ٹائمز میں ایک تھیوری پیش کی جس کا خلاصہ یہ تھا کہ موسم میں ایسے تغیرات لائے جا سکتے ہیں جو بارش برسا سکتے ہیں اور زلزلہ بھی لا سکتے ہیں، یا کسی جہاز کے انجن کو کسی خاص جگہ سے 250 کلومیٹر پہلے ہی ایک چھوٹی سی شعاع سے پگھلایا جا سکتا ہے۔ کسی خاص ملک، خطہ یا علاقے کے گرد شعاعوں کو ایک دیوار چین جیسا حصار بھی قائم کیا جا سکتا ہے، مگر معروف امریکی سائنسدانوں نے اس نظریے کو یہ کہہ کر مشہور نہیں ہونے دیا کہ ان کے نزدیک اگر اس نظریے کو قبول کر لیا جائے تو یہ نظریہ کرۂ ارض کو توڑ دے گا، مگر امریکی حکومت نے ان کا نظریہ پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے پینٹاگون کو ذمہ داری سونپ دی۔ ہارپ پروجیکٹ امریکی فضائیہ، امریکی نیوی، یونیورسٹی آف الاسکا، ڈیفنس ایڈوانس ریسرچ پروگرام نامی امریکی اداروں نے امریکہ میں فنڈ کیا، جن کے پیچھے انہی خفیہ تنظیموں اور خاص کر یہودی خاندان راک فلر کا ہاتھ ہے جن کا ذکر ہم کرتے رہے ہیں۔ ہارپ کے بارے میں پہلی اطلاع 1958 میں وائٹ ہاؤس کے موسم کی اصلاح کے چیف ایڈوائزر کیپٹن ہاورڈ نے یہ کہہ کر دی تھی کہ امریکہ کرۂ ارض کے موسموں میں ہیر پھیر کر کے متاثر کرنے پر تجربات کر رہا ہے۔ اسی طرح 1986 میں پروفیسر گورڈن جے ایف میکڈونلڈ نے ایک مکالمہ لکھا کہ امریکہ ماحولیاتی کنٹرول ٹیکنالوجی کو ملٹری مقاصد کے حصول کے لیے تجربات کر رہا ہے۔ یہ جغرافیائی جنگوں میں کام آئے گی اور قلیل مقدار کے انرجی سے ماحول کو غیر مستحکم کر دے گی۔ اس طرح 1997 میں اس وقت امریکی وزیر دفاع ولیم کوہن نے بھی اس پروگرام کو متنازع قرار دیا تھا۔ ہارپ ٹیکنالوجی کا سب سے مشہور اسٹیشن گکونا الاسکا میں واقع ہے، جبکہ اس کے علاوہ ایک اسٹیشن برطانیہ اور ایک روس میں بھی موجود ہے۔ الاسکا میں موجود ہارپ اسٹیشن کے لیے مختص جگہ امریکی فضائیہ کی تھی جسے ہارپ ٹیکنالوجی کے انٹیناز لگانے کے لیے مختص کیا گیا۔
ہارپ دنیا کا سب سے بڑا براڈ کاسٹنگ اسٹیشن ہے جو عام ریڈیو سگنلز کی ترسیل کی طرح کام کرنے کے لیے نہیں بنایا گیا، بلکہ ان کا مقصد ان انٹیناز سے نکلنے والی شعاؤں کو فضا میں مطلوبہ مقام پر بھیج کر اس انرجی کو مخصوص خفیہ مقاصد کے لیے استعمال کرنا ہے، جن میں طوفان برپا کرنا، بارشوں کی شدت میں اضافہ کرنا یا مصنوعی زلزلے برپا کرنا شامل ہیں۔ ہارپ الاسکا کے اسٹیشن سے نکلنے والی شعاؤں کی مقدار عام ریڈیو اسٹیشن کے مقابلے میں 72,000 ریڈیو اسٹیشنز جتنی طاقتور شعاؤں کو فضا میں بھیجنے کا کام کرتا ہے، یعنی یہ ہارپ کا صرف ایک اسٹیشن ہی اندازاً 36 لاکھ واٹ کی شعاؤں کو فضا میں بھیج رہا ہے۔ یہ 23 سے 35 ایکڑ رقبے پر لگائے گئے 180 ٹاورز اور انٹینوں پر مشتمل ہے، جس میں 3 بلین واٹ طاقتور الیکٹرو میگنیٹک ویوز پیدا کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ تحقیقات سے اندازہ لگایا گیا ہے کہ اس ہارپ اسٹیشن الاسکا میں 180 انٹینے لگائے گئے ہیں جو تقریباً 72 فٹ اونچے ہیں۔ ان سب انٹینوں کو اس ترتیب سے جوڑا گیا ہے کہ تمام انٹینوں سے نکلنے والی شعاعیں الگ الگ شعاؤں کو بھیجنے کی بجائے ایک جٹ طاقتور شعاؤں کو بھیجنے کا کام کرتی ہیں۔ اس پروجیکٹ کی بنیاد 1993 میں رکھی گئی، جس کے مقاصد میں مصنوعی موسمی تبدیلی، زمینی ذخائر کی تلاش اور وائرلیس ٹیکنالوجی کا حصول تھا۔ سائنس کے بین الاقوامی قوانین کے مطابق کسی بھی نئی سائنسی ایجادات کو رجسٹر کروانا اور اس کی بنیادی تشریح کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اس پروجیکٹ سے متعلق کچھ کامیابیوں کو بین الاقوامی سائنسی پیٹنٹس میں 1995 سے سال 2000 کے درمیان رجسٹر کروایا گیا، جن کی تعداد تقریباً 12 ہے۔ ہارپ کا پیٹنٹ نمبر یعنی کاپی رائٹ نمبر 4686605 ہے۔ اب یہاں سوال یہ ہے، کیا یہ ٹیکنالوجی مکمل طور پر انسانیت اور انسانی معاشروں کے لیے فائدہ مند اور محفوظ ہے؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب اس موضوع میں مل سکے گا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس ٹیکنالوجی کی بنیادی سائنس کیا ہے۔ معزز دوستو، زمین کے اوپر فضا کی مختلف تہوں میں سے ایک تہہ کا نام آئنوسفیئر ہے، جس کی موٹائی تقریباً 70 سے 300 کلومیٹر تک ہے، جو بے شمار مثبت اور منفی آئنز پر مشتمل ہے۔ الاسکا میں موجود اس پروجیکٹ کے کیمپ سے مختلف پاور اور فریکوینسی کی الیکٹرو میگنیٹک ویوز کو بڑے انٹینے کی مدد سے آئنوسفیئر میں بھیجا جاتا ہے، جس سے وہاں بہت زیادہ مصنوعی حدت پیدا کر کے موسم میں غیر معمولی تبدیلیاں پیدا کی جاتی ہیں۔ اس کی مدد سے ایک طرف کسی خطے کو بارشوں سے بالکل محروم کر کے بنجر بنایا جا سکتا ہے، اور دوسری طرف کسی خطے میں حد سے زیادہ بارشوں سے مصنوعی سیلاب بھی پیدا کیا جا سکتا ہے۔ اس ٹیکنالوجی کی مدد سے دنیا کے مختلف خطوں میں زیر زمین ذخائر کی موجودگی اور ان کی مقدار کا اندازہ بھی لگایا جا سکتا ہے۔ اس مقصد کے لیے مختلف فریکوینسی اور پاور کی الیکٹرو میگنیٹک ویوز زمین میں موجود پلیٹس سے ٹکرائی جاتی ہیں اور ٹکرا کر واپس آنے والی ویو سے مطلوبہ معلومات اخذ کی جاتی ہے۔ تیل، گیس اور دوسرے زیر زمین ذخائر کی تلاش کے لیے بھیجی جانے والی ویوز کی انرجی مختلف رکھی جاتی ہے، اس لیے ان ویوز کی مدد سے زیر زمین ایسی جگہ جہاں زلزلے کے امکانات پہلے سے پائے جاتے ہیں ان کو ٹریگر کیا جا سکتا ہے۔ مزید ہارپ ٹیکنالوجی سے زلزلے پیدا کرنے کے حوالے سے سائنسدانوں میں ابھی بھی اختلاف پایا جاتا ہے۔ اس پروجیکٹ کی مدد سے آئنوسفیئر کا درجہ حرارت بہت زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے، جس سے ایکسٹرا لو فریکوینسی یعنی ELF ویوز پیدا کر کے ان کا رخ زمین کی طرف موڑ دیا جاتا ہے۔ ELF ویوز کی خاصیت یہ ہے کہ وہ ہزاروں میل کا فاصلہ طے کرنے کے باوجود بھی پھیلتی نہیں، یعنی ان کا ڈائیورجنس بہت کم ہوتا ہے اور اپنی توانائی ضائع نہیں کرتی۔ اس لیے ان کی مدد سے انرجی کی بہت بڑی مقدار کو زمین یا فضا کے کچھ حصے پر فوکس کر کے منتقل کرنے سے بہت زیادہ درجہ حرارت کا پلازما پیدا کیا جا سکتا ہے۔ اس سے جنگلوں میں آگ لگائی جا سکتی ہے، اڑتے جہازوں کے انجن کو جلا کر گرایا جا سکتا ہے اور گلیشیئر کو مصنوعی طور پر پگھلا کر سیلاب پیدا کیے جا سکتے ہیں۔ اس نظام پر ایک کتاب اینجلز ڈونٹ پلے ود ہارپ جو 2 سائنسدانوں جینی اور نک نے لکھی تھی۔ اس کتاب کے مطابق کرۂ ارض کا اوپری قدرتی نظام جو سورج کی روشنی کی شعاؤں کے ضرر رساں اثرات کو جذب کر لیتا ہے، مگر ہارپ کا مقصد آئنوسفیئر کو اپنی مرضی سے چلانا ہے۔ اس کو آئنوسفیئرک ہیٹر کا نام بھی دیا گیا ہے۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ اس ٹیکنالوجی کے استعمال سے انسانیت کو کیا ممکنہ خطرات لاحق ہو سکتے ہیں۔ چونکہ اس پروجیکٹ کو امریکی ڈیفنس اتھارٹی کی مالی معاونت حاصل ہے، اس لیے اس پروجیکٹ سے حاصل ہونے والی ٹیکنالوجی کا اسی ادارے کے پاس ہونا بھی یقینی ہے جو اس کا استعمال اپنے کسی بھی بین الاقوامی، سیاسی، معاشی اور ملٹری
جارحانہ مقاصد کے حصول کے لیے کر سکتے ہیں۔ بین الاقوامی سائنسی پیٹنٹس کی روشنی میں سائنسدان اس بات پر متفق ہیں کہ اس ٹیکنالوجی سے غیر معمولی موسمی تبدیلیاں پیدا کر کے بارشیں برسانا، طوفان اور سیلاب پیدا کیے جا سکتے ہیں۔ لیکن آیا اس ٹیکنالوجی سے زلزلے پیدا کیے جا سکتے ہیں یا نہیں، یہ وہ سوال ہے جس میں سائنسدانوں میں اختلاف رائے پایا جاتا ہے، کیونکہ سائنسدانوں کی یہ رائے سائنسی پیٹرن کی روشنی میں ہے۔ اس لیے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس ریسرچ کے بہت زیادہ کام خفیہ رکھے گئے ہوں اور انہیں پیٹنٹ کا حصہ نہ بنایا گیا ہو۔ لیکن میرے خیال میں اگر کسی جگہ زلزلے کے زیر زمین امکانات پہلے سے موجود ہوں تو اس کو قبل از وقت اس ٹیکنالوجی کی مدد سے ٹریگر ضرور کیا جا سکتا ہے۔ آج دیکھا جائے تو مجموعی طور پر ایشیا ابھرتی ہوئی طاقت ہے جو مستقبل میں امریکہ سمیت پورے یورپ کے لیے ہر میدان میں چیلنج ثابت ہو سکتی ہے۔ اس لیے ایشیا کی ابھرتی طاقتوں کی ترقی کو روکنے اور رکاوٹ ڈالنے کے لیے اور امریکی توفیلی ریاستوں کو اپنے ہاتھ سے نکلنے سے روکنے کے لیے اس ٹیکنالوجی کے استعمال کی آراء بہرحال موجود ہے۔ پیٹنٹ کی روشنی میں امریکہ یہ ٹیکنالوجی سال 2000 کے آخر تک حاصل کر چکا تھا۔ اس لیے سال 2000 سے اب تک ایشیا کے مختلف حصوں میں آنے والے سیلاب، طوفان اور غیر معمولی موسمی تبدیلیاں تمام سوالیہ نشان ہیں، اور ان کے پیچھے اس ٹیکنالوجی کے استعمال کا قیاس باہر کیف موجود ہے۔ جیسے افغانستان میں 2002 میں آنے والا زلزلہ، پاکستان میں 2005 میں آنے والا زلزلہ اور 2010 کا سیلاب جس میں $70 ارب سے زیادہ کا نقصان ہوا۔ چین میں 2008 اور 2010 میں آنے والے زلزلے، جاپان میں 2011 میں آنے والی سونامی اور زلزلے بھی مصنوعی نظر آتے ہیں۔ امریکی ادارے دنیا کو یہ بتا رہے ہیں کہ ہم ابھی تک اس ٹیکنالوجی میں کامیاب نہیں ہو سکے، اس لیے ہم اس پروگرام کو بند کر رہے ہیں، جبکہ ہارپ، الاسکا کے علاوہ اس جیسے بہت سے ٹرانسمیٹر دنیا کے مختلف حصوں میں تیار کیے جا رہے ہیں۔ اگر اس سے فائدہ نہیں ہوا تو دنیا میں جگہ جگہ ایسے ٹرانسمیٹر پر مشتمل ELF اسٹیشنز کیوں بنائے جا رہے ہیں؟ تحقیق کے مطابق امریکہ میں شاید 3 ہارپ اسٹیشنز ہیں جن کا پتہ لگایا جا سکا ہے، ایک الاسکا میں، ایک فیئر بینکس الاسکا میں اور ایک پورٹوریکو میں موجود ہے، جو بھرپور طریقے سے کام کر رہے ہیں، لیکن دنیا کو بتایا جا رہا ہے کہ ہمیں اس سے کچھ فائدہ نہیں ہوا، اس لیے انہیں بند کیا جا رہا ہے تاکہ تباہی مچانے کا شک ان پر نہ جا سکے۔ پوری دنیا میں چھوٹے بڑے 20 کے قریب مختلف مقامات پر مطلوبہ ضرورت کی خاطر یہ اسٹیشنز بنائے گئے ہیں، جو اگر ایک ساتھ کام کریں تو سوچیں کہ کسی بھی جگہ کے موسمی تغیرات میں تبدیلی لا کر کیسی تباہی مچائی جا سکتی ہے۔ واضح رہے کہ دجال کا خوراک، موسم وغیرہ پر بھی کنٹرول ہوگا اور یہ بات حدیث مبارکہ سے ثابت ہیں، اس لیے اس کے پیروکار ان خفیہ پروجیکٹس پر کام کر رہے ہیں۔ رہی بات اس کی کہ ہارپ سے خود امریکہ اور یورپ کو کتنا نقصان ہو رہا ہے، تو یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ ان دجالی طاقتوں اور جن کے کنٹرول میں ہارپ یا دیگر ایسی خطرناک ٹیکنالوجیز ہیں، انہیں اس بات سے غرض نہیں کہ کتنے لوگ مرتے ہیں، پھر وہ اپنے ہوں یا پرائے ہوں، انہیں پرواہ نہیں۔ امریکہ نے دنیا بھر میں جنگیں چھیڑنے کی خاطر اپنے ہی ملک میں کئی ایسے حملے کروائے جن میں ہزاروں لوگ مارے گئے، جن میں 9/11 کا حملہ سر فہرست ہے۔ دوسری سب سے اہم بات کہ جن دوستوں کے ذہن میں یہ خدشات جنم لیں کہ اس ویڈیو کے ذریعے لوگوں کو پریشان یا خوفزدہ کیا گیا، تو ہرگز نہیں۔ مقصد صرف آگاہ کرنا تھا کہ صرف ہم اپنی کمزوریوں اور کوتاہیوں کے ہاتھ آج اس مقام پر پہنچے ہیں، اور کفار نے محنت کی تب ہی ان کے ہاتھ مضبوط ہوئے ہیں۔ ہم اگر آج بھی اللہ کی مان کر متحد ہو کر ان طاقتوں اور ان کی ٹیکنالوجیز کا مقابلہ کریں تو اللہ پاک کی مدد و نصرت آج بھی مسلمانوں کے ساتھ ہے، اور اس ذات کی ایک کن مسلمانوں کی کایا پلٹ سکتی ہے۔ بس مسلمانوں کو اس ذات مبارکہ کی طرف بڑھنا ہوگا۔ امید کرتا ہوں کہ دجال سیریز کا حصہ 32 آپ کو پسند آیا ہوگا۔ انشاءاللہ اگلے حصے میں ہم سیڈ والٹ کے بارے میں بات کریں گے۔ تب تک خوش رہیے، دوسروں کو بھی خوش رکھیے، مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔